اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدل الہی کا درس نمبر 15 کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا موضوع ہے عدل الہی اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے امتحان لینے کے طریقے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ کئی پروگراموں سے عدل الہی کا یہ چیپٹر چل رہا ہے، جس میں ہم عدل الہی اور انسان کے لیے پیش آنے والی مشکلات اور انسان کا آفات کا شکار ہونے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے علل اور اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ مباحث بہت ہی اہم بھی ہیں اور حساس بھی ہیں، چونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عادل سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جب بعنوان رب، الہ اور مالک مان لیا ہے، تو اس ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحم کا تذکرہ جب سنتا ہے، تو انسان ایک خاص نگاہ سے اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ لیکن جب ان مسائل اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو اگر کسی کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہو تو وہ اپنے ایمان کے لحاظ سے متزلزل بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اب تک ایمان کے اس عظیم مرحلے تک یہ نہیں پہنچا ہے، اس لیے نشیب اور فراز کا وہ ایمان کے لحاظ سے نشیب اور فراز کا شکار ہوتا ہے۔ مادہ پرست لوگ تو خدا کا تصور ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، وہ اس خدا کو ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس عالم میں ہر چیز خود بخود وجود میں آتی ہے، خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، تو کوئی آخرت بھی نہیں، کوئی قیامت بھی نہیں، کوئی خدا بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جب ان حالات، ان حوادث اور ان مشکلات اور آفات کو دیکھتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو خود بخود تصور کرتے ہیں، یعنی ان آفات کو بھیجنے والا کوئی نہیں ہے۔ کچھ جو ظاہری اسباب ہیں، علل ہیں، ان علل اور اسباب کی وجہ سے یہ حالات اور یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ ان کا عقیدہ اس طرح ہے۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، وہ بھی خدا کی قدرت، خدا کی توانائی اور خدا ان آفات اور مشکلات کے پس منظر کون سی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھا ہے، ان چیزوں کے تناظر میں ان حالات کا انسان مطالعہ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار جو انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہوتا ہے اور اللہ کو بعنوان رب اور مالک اور قادر مطلق جب جان لیتا ہے، تو کبھی کبھار وہ بھی دوسروں کی طرح ایسے سوالات کا شکار ہوتا ہے، ایسے اعتراضات اور اشکالات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا اگر عادل ہے تو اپنے بندوں پر اس قسم کے مسائل، مصائب اور مشکلات کو کیوں بھیجتا ہے۔ حتیٰ مومن انسان یہ تصور کرتا ہے کبھی کبھار کہ بے دینیوں کی جو ہے کامیابی اور دینداروں کی ناکامی، یہ دونوں عدل الہی کے ساتھ کیسے سازگار ہیں۔ وہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب انسان نے اللہ تعالیٰ کو بعنوان مالک، بعنوان رب، بعنوان اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق جب مان لیا ہے، تو پھر اس رب کو اپنے بندوں کا اور اپنے ماننے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
خصوصی عنایت ہونا چاہیے، خصوصی کرم نوازی ہونی چاہیے، تو پھر ان انسانوں کو، ان مسلمانوں کو دیندار ہونے کا کیا فائدہ اگر یہ لوگ بھی دوسروں کی طرح ان مسائل اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں؟ تو کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ بے دین لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں اور جو دیندار لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں کامیاب نہیں ہیں؟ اگر کامیاب نہیں ہیں تو یہ عدل الہی کے ساتھ کیسے سازگار ہے؟ معاشرے کے مختلف طبقات جیسے کہ تعلیمی افراد ہیں، کاروباری افراد ہیں، اقتصاد دان ہیں، سیاست دان ہیں، ان سب کو آپ مد نظر رکھیں۔ ان کی کامیابی کو جب انسان پرکھتا ہے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہیں، تو کبھی انسان اس طرح خیال کرتا ہے کہ جو لوگ بے حجاب ہیں، مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کے حدود کی مراعات نہیں کرتے ہیں، جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، چونکہ رب کا کوئی تصور نہیں ہے، خدا سے ڈرتے نہیں ہیں، یا لوگوں کو جھٹلاتے ہیں، یا اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے اسلامی جو اقدار ہیں، احکام ہیں، جو حدود ہیں، ان کو پامال کرتے ہوئے اس اپنا مطلوب ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہدف تک پہنچتے بھی ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے رب کی اس حاکمیت کو مد نظر رکھتے ہیں اور حلال خدا اور حرام خدا کو جب مد نظر رکھتے ہیں، تو بہت سارے ایسے مواقع ان کے لیے پیش آتے ہیں، لیکن وہ خدا کو حاضر اور ناظر سمجھ کر ان کی جو ہے حد کو کراس نہیں کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہاں اپنے آپ کو یہ لوگ ملوث نہیں کرتے ہیں مختلف میدانوں میں، اس لیے جو دوسرے لوگ جو خدا کے حدود کی رعایت نہیں کرتے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان احکام الہی کو مطلب دیکھتا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی مقام پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تو بس پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کی مراعات انسان جب کرتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ ناکام ہوتا ہے، لیکن حلال و حرام کی وہ توجہ نہ کرے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ کیا یہ عادلانہ ہے کہ جو شخص احکام الہی کی رعایت کرتا ہے اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے، اور جو دین کا در واقع خیال نہیں رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ پھر نعوذ باللہ اگر خدا عادل ہے تو وہ اپنے بندوں کا خیال کیوں نہیں رکھتا ہے؟ اس قسم کے سوالات حتیٰ جو خدا کو مانتے ہیں اور خدا کو عادل سمجھتے ہیں، اس قسم کے اعتراضات، بے بنیاد اعتراضات سامنے آ سکتے ہیں۔ البتہ ان اعتراضات کے کچھ جوابات بھی ہیں، اور ان کا اعتراض کچھ لا علمی کی وجہ سے، ناآگاہی کی وجہ سے یہ اعتراضات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس پر ہم مختصر اشارہ کریں گے، پھر آگے ان کے جو اصل امتحان کے طریقے ہیں ان کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس سوال کے، ان کے اعتراضات کے جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے اس نقطے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ جو شخص اس طرح سوچتا ہے کہ اس نے بے دینوں کی کامیابی اور دینداروں کی ناکامی کا جو فیصلہ کیا ہے اور اس کو جو فرض کر چکا ہے، وہ در واقع ایک بے بنیاد فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ اس نے کس بنا پر، کس وجہ سے، کس دلیل کی بنا پر ایسا فیصلہ کیا ہے کہ بے دین لوگ کامیاب ہیں اور جو دیندار ہیں وہ ناکام ہیں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سیرت اور یہ سنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعمال اور انسان کے جتنے جو کردار ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو پھل دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی انسان کو اتنا کچھ ملے گا جتنا وہ تلاش کرتا ہے، جتنا وہ کوشش کرتا ہے، اور اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابها، کتاب الکافی جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 183 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ علل اور اسباب کے بغیر امور کو چلائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام انجام دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے علل اور اسباب کے مطابق یہ امور انجام پائیں، یعنی ہر جگہ کن فیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اذا اراد اللہ ان یقول لشیء کن فیکن، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کہ وہ کسی شے کو، کسی چیز کو کہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتا کہ جہاں وہ چاہے بس کن کہے تو وہ ہو جائے، نہیں، یہ نہیں چاہتا ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انبیاء کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ کسی کو خود فیصلہ کر کے بہشت بھیجنے کا کیا فائدہ؟ کسی کو خود فیصلہ کر کے جہنم بھیجنے کا کیا فائدہ؟ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے اسباب اور اپنے جو علل ہیں ان کے مطابق کسی کو کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جب انسان مریض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تم حکیم کے پاس جاؤ، تم طبیب کے پاس جاؤ، وہ تمہاری علاج کرے گا، دوا لوگے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح انسان اگر کوئی کھانا پکانا چاہتا ہے تو یقینی بات ہے وہ کوئی ہیٹر جلائے، آن کرے، کوئی گیس اور کو استعمال کرے، چائے بن جائے گی، کھانا پکے گا، لیکن وہ گیس کی تلاش نہ کرے، وہ چولہے کی تلاش نہ کرے اور وہ ہیٹر استعمال نہ کرے، صرف انسان ارادہ کرے کہ بس کھانا پک کے آ جائے تو وہ کھانا تو نہیں آئے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ہر شے کی ایک علت ہوتی ہے، وہ علت سامنے آئے گی تو جو معلول ہے اس علت کے نتیجے میں جو کام وجود میں آنا ہے، پیدا ہونا ہے، وہ کام بھی انجام پائے گا۔ تو اس بنا پر جو شخص تعلیمی امور میں، اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی میں، اقتصادی زندگی میں جتنا وہ محنت کرے گا اتنا ہی اس کو پھل ملے گا اور وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے گا، اور جو بھی اچھی زندگی اور تعلیمی کامیابیوں کے اسباب فراہم کرے گا یقیناً اتنا ہی وہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ اب انسان کہے کہ چونکہ اس انسان نے اللہ تعالیٰ کی الہیت کو مان لیا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ کہا ہے، تو بس اس کا سارا کام حل ہو جائے، وہ امتحان میں پڑھے بغیر پوزیشن ہولڈر بھی ہو جائے اور وہ ہر کام میں اعلیٰ کامیابیاں وہ حاصل کرے۔ یہ تو نہیں ہوگا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، مشقت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ محنت اور کوشش کے سائے میں انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی جتنی کوشش انسان کرے گا اسی کے مطابق وہ کامیابی بھی حاصل کرے گا۔ تو اس لحاظ سے دینداری کا ناکامی کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایسے دیندار لوگ اور بعض خواتین، بعض حضرات وہ دیندار ہیں، اپنے حجاب میں ہوتے ہیں، شرعی حدود میں ہوتے ہیں، شرعی قوانین کا وہ مراعات بھی کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ ان کو کامیابی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور کامیابی بھی حاصل کر چکے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ زحمت کرتے ہیں، ماں باپ والدین محنت کرتے ہیں تو اولاد کامیاب ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ ایک قاعدہ کلی نہیں ہے کہ بس دیندار ہے تو حدود اور احکام کی رعایت کرنے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جو حدود کی رعایت نہیں کرتا وہ آگے بڑھتا، یہ بھی کوئی قاعدہ کلی نہیں ہے، یہ کوئی فارمولہ اور قانون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دیندار نہیں ہیں، بے دین ہیں، وہ بھی تو سست لوگ ہیں، وہ بھی تو بیکار لوگ ہیں، وہ بھی تو ناکام لوگ ہیں۔ بس محنت ملاک اور معیار ہے، جو محنت کرے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا، اور جو محنت نہیں کرے گا وہ شکست کھائے گا اور اس کی جو زندگی ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی صرف مادی اور کسی پیشہ میں قابل تصور نہیں ہے، بلکہ عظیم کامیابی تقویٰ اور
جو اللہ تعالیٰ کے فرامین اور احکام کی رعایت کرے گا، شریعت کی جو پاسداری کرے گا، بہترین کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں تقوی الہی اختیار کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد وہ متوجہ ہوگا کہ اس تقوی اور پرہیزگاری میں کتنے کمالات پوشیدہ ہیں۔ آخرت میں اس تقوی کا جو پھل اس انسان کو ملے گا، اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ جس خدا کی فرمان کے مطابق اس نے عمل کیا ہے، اس میں کتنے حقائق، کتنے حکمتیں اور کتنے مقامات اور کامیابیاں پوشیدہ ہیں۔ اور جو شخص تقوی الہی کو چھوڑ چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جس نے مانا ہی نہیں ہے، قیامت کے دن اس کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ تقوی الہی اختیار کرنے میں کتنا بڑا مقام ہے، اور رب کس حد تک اس بندے سے اور اس انسان سے خوش ہوتا ہے جب اپنے رب کی جو ہے وہ فرماندار ہوتا ہے۔ اور اس انسان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جس دنیا کے پیچھے، جس دولت کے پیچھے وہ مجرم جو خدا کو نہیں مانتا ہے، وہ ملحد جو خدا کو نہیں مانتا، اپنے اس دنیاوی امور میں اپنے آپ کو در واقع بھول چکا ہے، وہ دنیاوی جو مال ہے اور جو دولت ہے وہ کیسا سراب ہے، آخرت میں ہی اس انسان کو پتہ چلے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کامیابی صرف تعلیمی اور دنیاوی امور میں پیش رفت کا نام نہیں ہے، بلکہ بہترین کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی جو حقیقت ہے اس انسانیت کے فلسفے سے آگاہ ہونا چاہیے، وہ قرب الہی کا جو فلسفہ ہے اس سے انسان آگاہ ہونا چاہیے۔ تو پس جو بھی کامیابی خواہ تعلیمی ہو، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، سماجی ہو، اگر کمال تک پہنچے اور خدا کے قریب ہونے کا سبب بنے، یہ علم، یہ تقوی، یہ سیاست، یہ مال اور دولت، تو یہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ یہ سب چیزیں سراب ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یعنی جو میرے ذکر سے روگردان ہوگا، جو میرے ذکر کو ترک کرے گا، جو میرے یاد میں نہیں ہوگا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے ایک سخت زندگی ہے، یعنی آخرت میں اس کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی سخت ہو جائے گی۔ تو پس جو دیندار لوگ ہیں، جب وہ ان حقائق سے بے خبر ہو کر اللہ تعالیٰ پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ بس جو دیندار ہے اس کو ان آفات اور مشکلات کا سامنا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ان مشکلات کے پیچھے کچھ فلسفے، حکمتیں اور اسرار پوشیدہ ہیں۔ انسان کو ان مشکلات میں اپنے آپ کو گم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان حوادث کے پیچھے، ان واقعات کے پیچھے، ان آفات اور مشکلات کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، تاکہ اس آفت کو جو ہے وہ ایک نعمت الہی سمجھے۔ تو پس گزشتہ درس میں ہم نے یہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جب عادل ہے تو کیوں مختلف طریقوں سے اپنے اس بندے سے وہ امتحان لینا چاہ رہا ہے؟ تو ہم نے یہی کہا کہ ان آفات اور مشکلات کے پیچھے کچھ فلسفے اور حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے انسان کو ان آفات اور مشکلات کا شکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح امتحان لے رہا ہے، اپنے بندوں سے کس طرح امتحان لے، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ امتحان سب سے سخت اور خطرناک جو امتحان ہے وہ عقیدے کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ جب میرے بندے نے میری اطاعت کو، میری مالکیت کو، میری قدرت کو، میری توانائی کو جب مان چکا ہے تو پھر کس حد تک وہ میرے اوپر اپنے ایمان کا پختہ مظاہرہ کر رہا ہے، یہ جاننا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی جنگ کے ذریعے سے، گزشتہ درس میں ہم کہہ چکے ہیں کہ جنگ کے ذریعے سے اپنے بندے سے امتحان لے رہا ہے کہ کس اس سختی کی وجہ سے انسان اور یہ بندہ جو مسلمان ہے وہ اپنے رب کے ایمان پر قائم ہے یا رب کے
بارے میں جو ایمان یہ پہلے حاصل کر چکا ہے اس میں وہ متزلزل ہے۔ کبھی زمانے کے ہادی اور جو راہبر اور قائد ہیں، جو مبلغ ہے، جو تبلیغ کر رہا ہے، اس کو انسان کے نظروں سے پوشیدہ کر کے اوجھل کر کے امتحان لے رہا ہے کہ جس پیغمبر نے، جس قائد نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہم اس راہبر اور اس قائد کو ذرا ہم لوگوں سے دور کرتے ہیں، کیا پھر بھی اس ایمان پر یہ لوگ قائم رہیں گے یا اپنا ایمان یہ لوگ چھوڑ جائیں گے؟ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غائب کر کے امتحان لیا، اور کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کس حد تک اپنے ایمان میں مستحکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ مناجات کے لیے کوہ طور پر گئے، اور آیہ شریفہ بھی ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا 30 لیلہ، یعنی 30 راتوں کا ہم نے وعدہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے 30 راتوں تک جو ہے اپنے رب کے ساتھ مناجات کے لیے وقت دے گا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیا، یعنی 40 دن ہو گئے، یعنی 1 مہینے کا یہ دورانیہ تھا، 10 دن اور بڑھا دیے، 40 دن ہو گئے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اس دورانیے میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاشرے میں موجود نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اے ہارون 40 دن تک میں، بلکہ پہلے 30 دن تک، اس کے بعد 10 دن اور بڑھ گئے، اس عرصے میں آپ جو ہے میرے جانشین رہیں گے اور معاشرے میں لوگوں کو ہدایت کریں گے، اور جس حد تک میں نے ایمان متعارف کرایا ہے اس حد تک آپ لوگوں کو مطلب اس دینداری میں مضبوط رکھیں گے، محکم اور استحکام کے ساتھ ان کی ہدایت کریں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، غیبت میں، اللہ تعالیٰ نے قوم کو آزمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا ہے، لیکن وہ قوم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ اگر یہ لوگ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے تو اس 30-40 دن میں جتنی بھی سختی آ جاتی، لوگ ان کو گمراہ کرنے کے لیے جتنا بھی اگر محنت کر لیتے، کوشش کر لیتے، ان کو اپنے ایمان پر جو ہے قائم رہنا تھا، لیکن وہ قائم نہیں رہے۔ جب اس سامری نے ایک ایسی چیز بنائی، ایک ایسا حیوان بنایا جس کے اندر سے آوازیں آتی تھی، اور تو پھر لوگ اس کی پرستش کرنے لگے، اس کے پیچھے گئے، یعنی خدا موسیٰ کو چھوڑ کر اس سامری نے جو کچھ بنایا تھا اس کے پیچھے لوگ چلے گئے، لوگ خدا کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے بارے میں فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں، قَالَ فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اے حضرت موسیٰ، فَإِنَّا فَتَنَّا یعنی ہم نے آزمایا، قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ جب آپ اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے گئے تو ہم نے تمہاری قوم کو ہم نے آزمایا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ پس دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی مبلغ کو، کسی پیغمبر کو بھیج کر لوگوں سے امتحان لیتا ہے، اور کبھی اس پیغمبر کو غائب کر کے لوگوں سے امتحان لیتا ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی قائد، اگر کوئی راہبر، اگر کوئی مبلغ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی دانشور جو راہ خدا کو لوگوں کے لیے پیش کرتا ہے، خدا کے حکم کو، خدا کی ہدایت کو لوگوں کے لیے پیش کرتا ہے، اور لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں، اگر وہ غائب ہوتا ہے تو کم از کم جو کچھ یہ لوگ سیکھ چکے ہیں اس پر تو عمل کرنا چاہیے، یعنی مزید آگے بڑھنے سے کم از کم جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس پر تو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جب قم میں لوگ
دوسرے شہروں سے قم المقدس حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے قریب ہی تھا، اور نماز کے ٹائم لوگ آغا بہجت کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد فاطمی میں حاضر ہوتے تھے، اور حضرت آغا جب حرم زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہوتا تھا، اور اسی دورانیے میں لوگ پوچھتے بھی تھے، کوئی حدیث سننا چاہ رہے تھے، کوئی نصیحت سننا چاہ رہے تھے۔ حضرت آیت اللہ بہجت کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کے سوالات کے مطابق اور ان کی ضرورت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ان کو جواب دیتے تھے۔ تو بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور حضرت آیت اللہ بہجت کو یہ جواب دیتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ یہی کہتے تھے کہ آغا صاحب ہمارے لیے ایک نصیحت کریں، ہمارے لیے ایک نصیحت کریں۔ آغا صاحب فرماتے تھے کہ پہلے سے جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے، جو نصیحتیں پہلے آپ لوگ سن چکے ہیں، اس پر عمل کریں تو کافی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی پہلے سے جب تمہیں حلال اور حرام کا پتہ ہے، اس پر بھی اگر تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو پہلے تم سیکھ چکے ہو اس پر تم عمل نہیں کرتے ہو، مزید جاننے کی کوشش کرتے ہو، تو پھر یہ بھی جان لو گے تو اس پر بھی عمل نہیں کرو گے تو پھر کیا فائدہ۔ تو ایک راہبر، ایک پیغمبر، ایک عالم جب معاشرے کی تربیت کے لیے کچھ محنت کرتا ہے، کچھ تبلیغ کرتا ہے، تو معاشرے کے افراد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اسی پر وہ عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو توفیقات ہیں وہ ان کے شامل حال ہوں۔ تو پس اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کس چیز کا؟ عقیدے کا۔ یہ آفات اور مشکلات کیوں پیش آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ چونکہ عقیدے کا امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ تو انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جس امتحان میں وہ ابھی موجود ہے اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کرے، اپنے آپ کو پاس کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ جس امتحان کو اس انسان سے لینا چاہ رہا ہے وہ امتحان بامقصد ہو، یعنی انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو دنیاوی امتحانات رب کے طرف سے بھیجے جاتے ہیں ان سب کو سمجھ کر، ان سب آفات اور مشکلات کو سمجھ کر امتحان میں اپنے آپ کو پاس کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔